ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ہما، آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو کامیاب سفارتی میزبانی نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی، بلکہ پاکستان کی جو عالمی سطح پر سفارتی اہمیت کو بھی کس طرح سے اجاگر کرے گی؟ دیکھیے، جتنے کمپلیکیٹڈ یہ مذاکرات ہیں، مطلب لوگ اس کو کانفلکٹ آف دا سینچری کہہ رہے ہیں، اور جس نہت سے دنیا واپس آئی ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، اس کے بارے میں بہت بات ہوئی ہے، لیکن واقعی سمجھیے کہ قیامت کی گھڑی تھی اور اس سے 1 گھنٹہ پہلے فیصلہ ہوا کہ بات چیت کی جائے گی، اور پھر بات چیت کا فیصلہ ہونے تک اور بات چیت شروع ہونے تک بھی آپ نے لیبنن والا مسئلہ دیکھا، اور پھر اس پہ کامنٹس ہوئے، پھر بہت بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی، اور اب الحمدللہ صورتحال وہاں ہے کہ کانورسیشنز ہو رہی ہیں، بات چیت ہوگی انشاءاللہ، آج شام سے شروع ہوگی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فریم ورک تو سامنے نہیں آیا ہے، پوائنٹس آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ انیشلی سیپریٹلی ہوگی، ڈائریکٹلی نہیں بٹھایا جائے گا، بیک اینڈ فورتھ ہوگا بیچ میں، اور پھر سبسیکوینٹلی سائیڈ لائنز پہ ہو سکتا ہے میٹنگز ہو جائیں، اور جب ایک گراؤنڈ بلڈنگ ہو جائے گی پھر شاید فیس ٹو فیس ہوں۔ میں اس بیٹھک میں فیس ٹو فیس نہیں دیکھ رہی، لیکن میں اس بیٹھک میں اس بات کا اناؤنسمنٹ دیکھ رہی ہوں کہ آئندہ بیٹھک کہاں ہوگی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ پریس کو بائی ڈیزائن تھوڑا اس صورتحال سے دور رکھا جائے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امریکن پریس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اینٹائی ٹرمپ ہے، بالخصوص جو ڈیموکریٹس کی لیننگ والی پریس ہے، ان کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں باوجود اس کے کہ پیس پروسیس شروع ہو گئی ہے، بہت کنٹینٹیشیس سوالات پوچھے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تھوڑی شفٹنگ گراؤنڈ پہ ہے یو ایس، تو میرا خیال ہے یو ایس بھی یہ چاہے گا، اور پاکستان تو سمجھیے ایک میڈیٹر کی حیثیت ہے ہماری، ایک فیسیلیٹیٹر کی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ دی ایرانین پریس اینڈ دی امریکن پریس وہ اس کو کس طور لے کے چلتے ہیں، ڈو دے سی اٹ ایز اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اور اگر آپ ایکسپوجر پہلے دے دینا تو ہوتا یہ کہ ہوز وننگ ہوز لوزنگ کی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ جو آگرہ سمٹ تھا، میں بہت لوگوں کا خیال تھا اٹ وڈ ہیو بین سکسیسفل اگر میڈیا اس کو ہائی جیک نہ کر لے۔ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ ال ٹائمڈ تھی۔ آئی ایم ہوپنگ اے جوائنٹ کمیونیکے ول ہیپن۔ واضح وجہ یہ ہے کہ جو لارجلی امریکن ڈیمانڈز ہیں وہ تو وہ تمام چیزیں جو ایران اس کے حوالے سے کمپلائنس موڈ میں تھا جب جنیوا میں نیگوسیشنز کو سبوٹاج کیا گیا، وہ اپنی میزل رینج بھی کم کرنے کو تیار تھا، وہ افسردگی کو یورینیم انریچمنٹ کو بھی کم کرنے کو تیار تھا، وہ اپنے ڈیفنس میکینزمز کو بھی دیکھنے کو تیار تھا، سو اینڈ ہرمز تو اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ پوائنٹ آف کنٹینشن سو ٹو سے ایمرج ہوئے ہیں۔ دس از لارجلی جو unrelented یوز آف فورس ہوا اس کانفلکٹ میں، اور اس نے ایرانین پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزوں پہ ایران گیون کرے گا، لیکن ایک چیز جس پہ ایران گیون نہیں کرے گا وہ ان انسرٹن ٹرمز اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ یہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا میزل پروگرام بھی اور یورینیم انریچمنٹ بھی۔ میری بات ہو رہی تھی نیوکلیئر ایکسپرٹ سے جو گلوبلی دنیا میں جو نیوکلیئر پیراڈائمز ہیں ان پہ کام کرتے ہیں، اور اس میں ایک ہمارا بہت اچھا نام ہے ڈاکٹر رابعہ اختر۔ وی ور ان این انٹرنیشنل کانفرنس، اور ڈاکٹر رابعہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ایران کا نیوکلیئر سٹانس میں ضرور تبدیلی آئے گی، اور وہ اگر نیوکلیئر پاور نہیں بنے گا تو وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ ضرور بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے خاص سنا ہے پچھلے دنوں میں خاصی سبسٹینشیل انریچمنٹ کی ہے باوجود اس کرائسس کے، وہ اس انریچمنٹ سے شاید دستبردار نہ ہو، تو یہ میں سمجھتی ہوں شاید بون آف کنٹینشن ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وائس پریزیڈنٹ وینس سے انہوں نے اپنی بیوی کی مثال دے کر ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایران کا رائٹ تو ہے پر یہ ہم چاہتے نہیں کہ ایران یہ کرے۔ اس سٹیٹمنٹ میں بھی ایلیمنٹ آف فلیکسیبلٹی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میم بتائیے گا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی میزبانی کر کے خطے میں امن اور استحکام کے لیے کس قدر اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، تاریخ میں لکھے جانے والی بات ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ڈپلومیٹس کو اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جائے گی۔
یہ اس صدی کی سب سے بڑی ایک ایسا کوگمائر تھا جس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ایون یورپین کنٹریز آپ نے دیکھا وہ فرنجز پہ پیریفری پہ بیٹھ کر صرف دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہونا ہے. تو اس میں ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور یہ انیشیٹو انشاءاللہ جو ہے اگر انجام تک پہنچے گا تو آپ ایک نئی دنیا دیکھیں گے, آپ نئے ورلڈ آرڈر کو انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ, نہ ہی یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ اوور نائٹ ہونے والی ہیں. تو جس طرح سے یہ نیگوسیشنز جو ہیں فی الحال صرف یہ آپ کو بتائیں گی کہ کون سے ایجنڈا پوائنٹس ہیں جن پہ باتیں ہو سکتی ہیں یا ہوں گی, تو اسی طرح یہ اگر یہ چیزیں چلتی ہیں اور پھر یہ نیگوسیشنز جو ہیں کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو ہم ایک بہت بڑا اس خطے کے اندر چینج دیکھیں گے. جو میری انڈرسٹینڈنگ, جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ ہم صرف جو ہے وی آر ناٹ جسٹ ڈسکسنگ دا سیز فائر اور میڈیشن اور اسٹف لائک دیٹ, وہ تو سارا ساتھ ساتھ چلتا ہی رہے گا. ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہولسٹک سے سیکیورٹی فریم ورک کی اور اکنامک فریم ورک کی, جس میں براڈر ریجن جو ہے وہ شامل ہے, بہت سے اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں. میری انفارمیشن, یقیناً آپ کے پاس بھی وہ انفارمیشن ہوگی کہ چائنیز ریپریزنٹیٹیو بھی جو ہیں موجود ہیں, سعودی عربیہ سے ریپریزنٹیٹیو آئے ہوئے ہیں, ایجپٹ سے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو ہائی پروفائل ڈیلیگیٹس نہیں ہیں لیکن وہاں سے ریپریزنٹیشنز جو ہے وہ بہرحال موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ملٹی لیٹرل قسم کی جو ہے وہ ڈسکشنز ہیں جس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ بات بنیادی طور پہ یہ کریں گے کہ اب یہ اس خطے کے اندر امن اور سکون کو جو ہے حتمی بنیادوں پہ قائم رکھا کیسے جا سکتا ہے, ایران کو انٹیگریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے پورے ریجن کے اندر, گلف کنٹریز کا جو نقصان ہے اور فیوچر میں جو ان کی ریزرویشن ہے ان کو میٹیگیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پورا فریم ورک جو ہے اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ پاکستان نے پریپیئر کیا ہے ود دا ہیلپ آف دیئر الائز اینڈ فرینڈس. لیکن وہ کل جو ہے وہ بالکل ڈسکس نہیں ہو رہا ہوگا, وہ تو بعد کی باتیں ہیں. میری ذاتی رائے ہے کہ جو کل چیزیں ڈسکس ہوں گی وہ یہ کہ دونوں پارٹیز جو ایک بیسک جو نکات ہیں جن پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو فائنلائز کریں گے, ان کو حتمی شکل دیں گے, اور پھر آگے چلتے ہوئے وہ دونوں جو ہیں گیو اینڈ ٹیک کرتے ہوئے, کیونکہ بیس ڈاکومنٹ تو آلریڈی جو ہے وہ امریکہ نے مانا ہوا ہے کہ وہ ایران کے 10 پوائنٹس ہیں, تو وہ بہت لاجیکل ہیں, وہ بہت جسٹیفائیبل ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی جیسا کہ نیوکلیئر پروگرام جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا, جیسے بیلسٹک میزائل جس کی کوئی تک نہیں بنتی ہے کہ آپ صرف ایران کے اوپر یہ تھوپ دیں. تو اس میں اسٹیٹ آف ہرمز ہے, اس کے اندر ایران جو ہے اس کے اوپر حملہ نہ ہونا گارنٹی کون دے گا, اس کے نقصانات کی بھرپائی کون کرے گا, گلف کنٹری کے جو ٹریڈ ہے اس کی سیکیورٹی کو کون اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ہے وہ مینٹین کرے گا. اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران اور عمان مل کر اسے آپریشن کریں گے تو کتنا فیزیبل ہے. پھر اگر اس پہ ٹال لیوی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی اگر کوئی سب ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو کس محاذ پہ ہوگا, سفارتی, معاشی یا پھر اسٹریٹجک؟ تینوں محاذ پہ ہوگا. دیکھیں سفارتی محاذ پہ تو ابھی بھی جو ہے ہم اس وقت جو ہم نے جس چیز کو ہم نے اکٹھا کر ہی ایک تانے بانے بن کر ہم نے ایک فریم ورک جو ہے وہی دے دیا ہے, تو سفارتی محاذ پہ تو ہے. اسٹریٹجک محاذ پہ یہ ہوگا کہ اس خطے کے اندر سکون آ جائے گا, اس میں ایک خطے میں سکون آ جائے گا, اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے.